بھائیو، نماز عید الفطر ہو یا نماز عید الاضحیٰ، اس کا طریقہ کار بڑا سادہ سا، بڑا سمپل سا، مختصر سا ہے۔ اچھا، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ آپ نماز کی، یعنی عید کی نماز کے لیے آپ کھلے میدان کا آپ رخ کرتے ہیں، یعنی کہ مسجد میں آپ نماز عیدین نہیں پڑھا کرتے تھے۔ ہاں، کوئی بامر مجبوری جگہ نہ ہو یا بارش وغیرہ ہو یا کوئی ایسا سلسلہ ہو کہ جس میں آپ مسجد میں باہر میدان میں نماز نہیں پڑھ سکتے، تو وہ ایک الگ اضطراری کیفیت ہے، وگرنہ نماز عیدین جو ہے اس کو کھلے میدان میں ہی ادا کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں عموماً جو خاص کر دیہاتوں میں اور کئی جگہوں پر بھی جی یہ مسجد کے اندر ہی نماز عید ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ مسنون عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مسجد کے اندر نماز عید ادا نہیں کی، آپ نے ہمیشہ باہر میدانوں کا رخ ہی کیا ہے، تو جس میں آپ نے سب کو دعوت دی ہے، یعنی کہ خواتین بھی آئیں، بچے بھی آئیں، بوڑھے بھی آئیں، سبھی آئیں، آ کے نماز عید کے اندر شامل ہوں۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے ہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لمبے لمبے عید پہ خطبے دینا، آدھا آدھا گھنٹہ، پونا پونا گھنٹہ یا اس سے بھی زیادہ لمبا خطبہ دینا، یہ بھی چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسنون نہیں ہے اور یہ اس چیز کے خلاف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا خطبہ ہوتا تھا، اور اس کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز عید پڑھی جائے۔ ہمارے ہاں عموماً خطبہ پہلے دیتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں چلو جی نماز پڑھ لو نماز پڑھ لو، ایسا طریقہ میرے بھائیوں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی، اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی کہ پہلے آپ نے عید کی نماز پڑھائی 2 رکعت اور اس کے بعد پھر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور پھر آپ نے آخر میں دعا کی۔ تو لہٰذا عید کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھی جائے، اس کے بعد پھر مختصر لمبا چوڑا خطبہ یا تقریر یا واعظ، وہ بہت لمبی چوڑی ایسی نہیں، مختصر سا خطبہ، ہاں جی، جس کے اندر واعظ و نصیحت ہو، تقوی کی بات ہو، ہاں جی، باقی اس کے بعد پھر دعا وغیرہ ہوتی ہے، ہاں جی، اپنے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے، بچوں کے لیے، فوت شدگان کے لیے آپ اس میں دعائیں کریں۔ تو بس یہ طریقہ۔ اس کے بعد عید کے بعد پھر جو گلے ملنا اور پھر ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دینا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ عید کی نماز کے بعد اگر کسی کو ملتے تو آپ یہ الفاظ کہتے، ان الفاظ کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، تقبل اللہ منا و منکا، یا تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی اور ہم سے بھی ہمارے کیے ہوئے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو یہ ہوتا ہے میرے بھائیو طریقہ عید کا۔ لمبے چوڑے خطبے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور نماز عید پہلے ادا کرنی ہے، بعد میں خطبہ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے۔ تو بس یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔